اطلاعات وزیر سر سوری پروگرام آپ پروگرام شروع کیجئے، مختصراً تعارف کرا کے پروگرام کا ایشو اسٹیبلش کر کے فوراً پھر سلوشن پر آ جائیے. یہ سب کچھ 1.5 منٹ میں کر دیں آپ. اوکے جی، اور کیمرے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان ارشد، پروگرام حق کی بات کے ساتھ. ویورز، پاکستان میں جرائم کی شرح میں بے پناہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کو درپیش دہشت گردی کے چیلنج کو اگر ہم ایک طرف رکھ بھی دیں تو بھی آئے روز ملک میں قتل، چوری اور ڈکیتی کی لاتعداد وارداتیں رونما ہو رہی ہیں، جس کے سدباب کے لیے کچھ مؤثر کیا بھی نہیں جا رہا. یوں تو جرائم میں اضافے کے بہت سارے اسباب اور وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے اہم وجہ جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے فوری اور سستے انصاف کا فراہم نہ ہونا، جس میں پولیس، عدلیہ اور قانون برابر کے ذمہ دار ہیں. آزادی سے پہلے جب پولیس کا محکمہ ترتیب دیا گیا تھا تو اس میں انگریز کی ذہنیت یہ تھی کہ غلام قوم کو اور غلام بنا کے رکھا جا سکے. لیکن آزادی کے 63 سال بعد آج بھی ایک پولیس والے کا رویہ عام آدمی کے ساتھ حاکمانہ اور آمرانہ ہوتا ہے. وہ عوام کو عوام نہیں سمجھتا بلکہ رعایا سمجھتا ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں قانون کی تو اسمبلیاں تو اس ملک میں بہت بنی اور ٹوٹی اور آج بھی 342 ارکان پر مشتمل ایک بہت بڑا ایوان موجود ہے، لیکن کوئی بھی قومی اسمبلی عوام کے لیے کوئی ایسا قانونی نظام متعارف کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکی جو عوام کی زندگی میں آسانی پیدا کر سکے. اور عدلیہ کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ ایک ایک کیس عدالتوں میں کئی سال چلتا ہے اور فیصلہ پھر بھی نہیں ہوتا. اکثر دیکھا گیا ہے کہ مدعی انصاف یا فیصلہ حاصل کیے بغیر ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور مجرم کو جرم کرنے کا بار بار حوصلہ اس لیے ملتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ پیسے کے زور پر، دوست زبردستی کے زور پر یا پھر سیاسی اثر و رسوخ کے زور پر وہ جیسے چاہے کیس کا رخ موڑ سکتا ہے، جتنا چاہے کیس کو طویل کر سکتا ہے اور باعزت بری بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک انتہائی سنگین مسئلہ ہے جس پر صرف بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور آج کا پروگرام ہم نے اسی لیے ترتیب دیا ہے. اور ہمارے پینلسٹ ہیں ہمارے ساتھ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب، ویری ویلکم ٹو دا شو سر. ان کے ساتھ بیٹھی ہیں ویری ویل نون، انرجیٹک اور بہت ایکٹیو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، سپریم کورٹ بار کی پریزیڈنٹ آسما جہانگیر. تھینک یو فار کمنگ میم. اور ان کے ساتھ بیٹھی ہیں وفاقی حکومت کے نمائندہ اور وفاق کے وزیر قانون ڈاکٹر بابر اعوان صاحب. تو ابتدا رانا صاحب آپ سے کرتے ہیں. رانا صاحب، پاکستان کی عوام کو فوری اور سستے انصاف کا خواب کب اور کیسے پورا ہوگا، اور پورا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا؟ اوور ٹو یو رانا صاحب. سلوشن کی طرف آنے جلدی سے. سر، ان تمام مسائل کا سلوشن یہ ہے کہ عدالتیں بہت کم وقت میں فیصلے کریں، پولیس کو تمام طرح کے سیاسی اثر و رسوخ سے آزاد کیا جائے، پاکستان کی پالیٹکس کو جو ہے پرسنالٹیز سے اور ڈیرہ شاہی سے، برادریزم سے پاک کیا جائے، تاکہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ اور انصاف فراہم کرنے والے اداروں پر اثر انداز نہ ہو سکے. ذرا آ جاتے ہیں تھوڑا سا لٹریچر کی طرف. شاعری سے کوئی تعلق ہے آپ کا؟ سر ٹو بی ویری ٹرو، کالج لائف میں خود کرتا تھا لیکن پڑھی بہت کم ہے، بہت کم پڑھی. جو کام آپ کو زیادہ کرنا چاہیے تھا وہ آپ نے کم کیا ہے، جو آپ کو بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا وہ آپ نے ضرور ٹرائی کیا ہے. نہیں، وہ گزارش یہ ہماری قوم کا ڈیلیما ہے، یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے. ہم اپنے کام میں ماہر بھی نہیں ہوتے، دوسروں کا کام بہتر کرنے کی خواہش اور جسارت کرتے ہیں ہمیشہ. کوئی شعر آپ کو یاد ہے جو آپ کا پسندیدہ شعر ہے؟ بے اعتبار وقت پہ جھنجھلا کے رو پڑے، کھو کر کبھی اسے تو کبھی پا کے رو پڑے. خوشیاں ہمارے پاس کہاں مستقل رہیں، باہر کبھی ہنسے بھی تو گھر آ کے رو پڑے. کب تک کسی کے سوگ میں روئیں گے بیٹھ کر، ہم خود کو کتنی بار یہ سمجھا کے رو پڑے. You performed well in the first segment. ادب سے ہم نے آپ کا لگاؤ دیکھنا تھا، آپ کا تلفظ جانچنا تھا. بیسکلی کچھ ذوق دیکھنا چاہتے تھے ہم جو آپ دکھانے میں بالکل ناکام رہے. اور I think you should wait for a while and then we'll call a batch of 5 and then we are not saying no. In a while we'll tell you. Thank you. جی ہمارا سب کیسی تیاری ہے آج کی؟ سر بس آپ کے سامنے آیا جی. آپ کو فارمیٹ تو بتا دیا تھا نا کیا ہوگا؟ تو پروگرام کی تیاری کی آپ نے کیا؟ جی کوشش کرتا ہوں. شروع ہو جائے. السلام علیکم. احمد نیازی اپنے پروگرام نورا کشتی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں مختلف مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں. تو آج ہم جس موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے پاکستان میں تھیٹر کی زوال کی وجوہات. ناظرین، سننے میں آیا کہ تھیٹر یونان سے شروع ہوا تھا اور وہ چلتا چلتا مصر میں، اور مصر سے پھر پوری دنیا میں پھیل گیا. یونان کے لوگ اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے
مختلف انداز سے بہروپ دھار کر ان کے سامنے پرفارم کیا کرتے تھے. چین کی آزادی میں تھیٹر کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. تھیٹر کے لوگ چین کی آزادی کے سلسلے میں مختلف جگہ پر جا کر چھوٹے چھوٹے اسکٹس کیا کرتے تھے, اسٹریٹ تھیٹر کیا کرتے تھے اور لوگوں میں آزادی کا شعور اجاگر کیا کرتے تھے. تھیٹر پر شیکسپیئر کو سب سے بڑا نام گنا جاتا ہے. پاکستان میں آغا حشر کو وجہ طور پر شیکسپیئر کہا جاتا ہے. 1970 اور 80 کی دہائی میں تھیٹر فیملی تھیٹر کی حیثیت سے پہچانا جاتا تھا. اس وقت تھیٹر پر شعیب ہاشمی, انور مقصود اور مستنصر حسین تارڑ اس طرح کے لوگ تھیٹر پہ پرفارم کیا کرتے تھے. لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ تھیٹر پر کامیڈین کی ضرورت کو محسوس کیا گیا, تو اس کے لیے امان اللہ کی خدمات حاصل کی گئیں. 90 کی دہائی میں امان اللہ نے فیملی کے اندر رہتے ہوئے, اپنی اخلاقیات کے اندر رہتے ہوئے کامیڈی کی اور عوام کو محسوس کیا. لیکن اس کے بعد یہ تمام لوگ پس پردہ چلے گئے اور ایک ایسی فنکاروں کی نسل نے یلغار کی جن کو تھیٹر پر کام کرنے کا زیادہ شعور نہیں تھا. وہ لوگ تھیٹر پر آئے اور انہوں نے یہاں پر آ کے اپنی مرضی سے پرفارم کرنا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے تھیٹر سے فیملیز نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ تھیٹر صرف تماشبین طبقہ کے لیے رہ گیا. ہم اس چیز کو بھی ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو فائنینسر ہے, جو پروڈیوسر ہے, جو ان پہ پیسہ لگاتا ہے, اس نے بھی ان کو مجبور کیا کہ ہم آپ پہ پیسہ تبھی لگائیں گے کہ آپ ہماری مرضی کی باتیں وہاں پہ اسٹیج پہ جا کے کریں گے. تو میری نظر میں, ہماری نظر میں یہی دو وجوہات ہیں کہ آرٹسٹ نے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس پہ کام کیا اور فائنینسر نے زیادہ پیسہ گین کرنے کے لیے, اپنے ڈرامے کو زیادہ ہٹ کرنے کے لیے اس نے آرٹسٹ کو مجبور کیا کہ آپ اس طرح کی پرفارمنس پیش کریں. یہ تو پرابلم ہے. سولوشن کیا ہے؟ سولوشن اس کا حل ٹھیک ہے, پروڈیوسر نے مجبور کیا کہ آپ اچھے سے اچھا اس طرح کا پرفارم کریں جس طرح کا وہ پروڈیوسر چاہ رہا ہے. ناظرین, ہماری نظر میں یا میری نظر میں جس کے جو سولوشن ہے, جس کا جو حل ہے, وہ یہ ہے کہ اسکرپٹ رائٹنگ کا فقدان. جو رائٹر, اچھے رائٹر, ایم شریف صاحب اور بہت سارے ایسے رائٹر ہیں, سی ایم منیر صاحب, وہ ایسے رائٹر ہیں جو پس پش چلے گئے ہیں, جنہوں نے تھیٹر پہ لکھنا چھوڑ دیا ہے. جب تک آپ کی اسکرپٹ مضبوط نہیں ہوگی تب تک آپ سامنے آ کے پرفارم نہیں کر سکتے. صاحب آپ تھیٹر میں ایکٹنگ کرتے ہیں؟ جی سر. اس لیے کچھ ایشوز اس طرح یہ تھے آپ کے پرفارمنس میں کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ چونکہ یو آر اے تھیٹر ایکٹر جی, اور آپ کو ماشاء اللہ نالج بھی ہے, تو وہ نالج بتانے میں آپ زیادہ مشغول تھے بجائے اس کے کہ جو ایکچولی ایشو ریز کرنے کا مسئلہ تھا, معاملہ تھا, اور پھر اس کا سولوشن ڈھونڈنے کا معاملہ تھا, وہ تھوڑا فقدان تھا اس چیز کا. وائنڈ اپ پہ تھا نا. ٹھیک ہے, اب شعر و ادب کی بات سر آپ کر لیں. ہاں, وائنڈ اپ تو کر چکے نا جی. شاعری سے کوئی تعلق ہے آپ کا؟ اب بس کچھ تھوڑا بہت. کون ہے فیوریٹ پوئٹ آپ کا؟ ویسے تو سب کوئی تھوڑا تھوڑا, مطلب کوئی خاص اتنا فیوریٹ نہیں. سرائکی میں جو ہے نا, میں شاکر شجاع آبادی صاحب کو زیادہ جو ہے نا میں نے پڑھا ہے, اور اس کے علاوہ باقی فیض کو بھی, غالب کو بھی تھوڑا تھوڑا جو ہے نا جو نصاب میں آتا رہا ہے تو وہ پڑھتے رہے. بس وہیں تک تعلق ہے جتنا نصاب میں آتا تھا. چلیے غالب کا کوئی شعر سنائیں. غالب کا شعر, ریخ